بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سید علی اقبال. امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. تو آج میں بات کروں گا جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ پاکستان ورسز انڈیا کا جو بڑا مقابلہ ہوا, ایک مہا مقابلہ ہوا, اور اس بڑے میچ کے اندر اس کے اوپر پوری دنیا کی نظریں رہتی ہیں. یہ میچ جو ہے کل کھیلا گیا, اور اس کا رزلٹ بھی جو ہے سب نے دیکھا کہ پاکستان جو ہے وہ ہار گیا 6 وکٹوں سے, اور جو ہے انڈیا اس میچ کو جیتنے میں کامیاب ہوا. تو اس کے اوپر بات کریں گے اس میچ پہ. تو اگر آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں ہے تو لائک کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو ساری نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں. تو جس طرح سے بات کر لیتے ہیں کہ اس میچ کی یہ ہائپ تھی. ظاہر ہے ہائپ ہمیشہ ہی ہوتی ہے, چاہے جس طرح کی بھی یہ حالات ہوں پاکستان ٹیم کے اندر, چاہے پاکستان ٹیم میں اتنی پرابلمس کیوں نہ ہو سلیکشن کو لے کے اور پلیئرس کو لے کے, کی پرفارمنسز کو لے کے. اور انڈیا میں بھی ایسا ہی ہے. اور وہاں پہ لیکن اس دفعہ فرق یہ تھا کہ ظاہر ہے وہ ایک وننگ مومنٹم کے ساتھ آ رہے تھے. ان کے پلیئرس فارم میں آ گئے تھے. انگلینڈ کو سیریز یہ ریسنٹلی ہرا کے آئے ہیں بہت ہی بری طرح 3-0 سے, اور بہت ہی ڈومینیٹنگ قسم کی پرفارمنسز جو رہی اس میں انڈین ٹیم کی. اور یہ ہم نے دیکھا روہت شرما بھی فارم میں آیا ہے, وراٹ کوہلی کا بھی تھوڑا سا پلہ کھلا, اور باقی شبھمن گل نے بھی یہ بہت رنز بنائے. سب سے زیادہ تو یہ اسٹار پرفارمر شبھمن گل ہی رہے اس سیریز میں, جس طرح سے انہوں نے جو ہے ٹیم کو کیری کیا اور اننگز کو لمبا لے کے چلے. تو اس پہ جو ہے وہ مطلب اس کو دیکھ کے کافی انڈین فینس کے لیے جو ہے بہت خوشائند بات تھی کہ چلیں اب چیمپئنز ٹرافی میں جو ہے ٹیم جو ہے بیلنس کے اندر نظر آ رہی ہے, اور آل بیسز کورڈ ہے. جس طرح سے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کوئی ہمیں ایسی بات جو ہے نہیں نظر آ رہی ہے, ایسی کوئی چیز, کوئی ویکنس نظر نہیں آ رہی خاص انڈین ٹیم کے اندر. ان کے پاس اسپنرز بھی جو ہے بھرپور ہیں, ہر طرح کے ان کے پاس اسپنر ہیں. کلدیپ یادو ہیں, ان کے پاس اکثر پٹیل ہیں, اور دیگر بھی واشنگٹن سندر وغیرہ اسپنرز ہیں, اور فاسٹ بالر بھی ہیں, آل راؤنڈر بھی ہیں ہاردک پانڈیا کی صورت میں اور اکثر پٹیل کی صورت میں. تو کہیں بھی سے بھی یہ کمی نظر نہیں آ رہی, اور ہم نے دیکھ لیا اس میچ میں کہ یہ کیا تصویر کس طرح سے یہ بنی اس میچ کی, اور کس طرح سے پاکستان جو ہے وہ پوری طریقے سے بیمبوزل ہو گیا. اور اگر یہ کہا جائے کہ چاروں کھانے چت کیا پاکستان کو انڈیا نے ایک بار پھر ایک ون ڈے میچ کے اندر, آئی سی سی ایونٹ کے اندر, تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھے کہ 2017 میں آخری بار پاکستان نے کسی آئی سی سی ایونٹ میں ون ڈے فارمیٹ کے اندر انڈیا کو شکست دی تھی 180 رن سے. آپ کو یاد ہوگا چیمپئنز ٹرافی 2017 کے فائنل میں, جس میں یہ سرفراز احمد جو کہ سابق کپتان ہیں وہ قیادت کر رہے تھے, اور باقی ٹیم بھی تھی, اس میں سے کچھ لڑکے جو ہے اس ٹیم کے اندر بھی ہیں. تو بہرحال وہ ہم نے آخری میچ جیتا تھا. بہت ریفریشنگ میموری ہے, میرے خیال سے کوئی بھی بھول نہیں سکتا مجھ سمیت. تو بات کر لیتے ہیں جس طرح سے پہلے پاکستان نے جو ٹاس جیت کے ایک تو بیٹنگ کا فیصلہ کیا, جو کہ ایک دکھنے میں بولڈ ڈیسیجن ہی لگ رہا تھا, کیونکہ جس طرح کی پچ دکھ رہی تھی تو نظر آ رہا تھا کہ تھوڑی سی ٹنچ گراس ہے اس کے اوپر, اور ایک تو یہ سورج بھی نکلا ہوا ہے, کافی گرمی بھی تھی. بہت سارے جو وہاں پہ دیکھ رہے تھے شائقین کرکٹ انڈیا اور پاکستان سے جو آئے ہوئے تھے میچ دیکھنے اسٹیڈیم میں, وہ بتا رہے تھے کہ گرمی تھی وہاں, اور پچ رپورٹ میں بھی یہی پتہ چلا. تو یہ کافی موسم جو گرم تھا اور ڈرائی تھا,
تو اس کی وجہ سے اسپنرس کو کافی ہیلپ مل سکتی تھی. اور یہ کچھ نہ کچھ پچ کے اندر تھا ضرور اسپنرس کے لیے اور فاسٹ بالرس کے لیے بھی تھا. جو ہم نے دیکھا میچ کے اندر ہاردک پانڈیا نے جس طرح سے بالنگ کی, تو 241 رنز یہ بیسکلی پاکستان نے بنائے اور آل آؤٹ ہو گیا پاکستان, جو کہ بالکل بھی یہ ظاہر ایک اچھی بات نہیں ہے. ایک ون ڈے میچ ہو یا T20 میچ ہو, اس میں اس طرح سے آل آؤٹ ہونا اور 241 یہ کوئی پار اسکور نہیں تھا. کیونکہ یہ میں سن رہا تھا PTV اسپورٹس کے اوپر جو شو آتا ہے اس کے اندر حفیظ اور شعیب اختر یہ سب یہ بیٹھتے ہیں, تو یہ اس شو کے اندر بھی یہی بتایا جا رہا تھا کہ کم از کم جو ہے وہ 280 یا 290 جو ہے پار اسکور ہوگا, اور آپ کو یہ 350 سے بچ کے جو ہے اس پچ پہ بیٹنگ کرنی ہوگی. تو یعنی ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ آتے ہی جو ہے تھوڑا سا 1-2 اوورز میں پچ کو دیکھ کے آپ کو پھر آل گنز بلیزنگ جانا ہوگا, اور 10 اوورز کے اندر خاص طور پہ زیادہ سے زیادہ پاور پلے کو یوٹیلائز کرنا ہوگا. کیونکہ ظاہر ہے کہ سارے فیلڈرز جو دائرے میں ہوتے ہیں تو یہ زیادہ سے زیادہ بیٹسمین کوشش کرتے ہیں کہ فائدہ اٹھائیں پاور پلے کا اور زیادہ سے زیادہ رنز ایکیومولیٹ کریں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان کے پاس جو اوپنرز ہیں وہ ایک تو نیچرل اوپنرز ہیں نہیں, ان میں سے ایک بابر اعظم جو ہے ان کا وہ نمبر نہیں ہے, رن ڈاؤن آتے ہیں وہ, لیکن ان کو زبردستی اوپن کرایا گیا اور انہوں نے اس طرح کی اننگس کھیلی وہ تو میرے خیال سے کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں ہوگی, اور یہ سر پکڑ کے ہی بیٹھے ہوئے ہوں گے وہاں پہ سارے جو پاکستان کے شائقین کہ یہ کس طرح کی یہ انٹینٹ لیس اننگس تھی. اور یہ 23 بالوں میں 26 رن, میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی اچھی اننگس تھی کہیں سے بھی. اس سے بہتر اننگس کھیلی جا سکتی تھی اور بہتر طریقے سے یوٹیلائز کیا جا سکتا تھا پاور پلے کو. اور بعد میں ہم نے دیکھا جب امام بھی آؤٹ ہو گئے, 10 رن بنائے 26 بالوں میں. میں تو میچ بھی نہیں دیکھ رہا 10 بجے سے, آنیسٹلی میں آپ کو بتا رہا ہوں, بہت سارے لوگوں کو شاید نہیں پتہ ہوگا لیکن یہ شروع کا میچ میں نے نہیں دیکھا. کم از کم 5-10 اوور جب تک یہ بابر اور امام بیٹنگ کر رہے تھے, کیونکہ اتنی زیادہ سلو اور بالکل مطلب تھکی ہوئی بیٹنگ ہو رہی تھی کہ دیکھنے کا من بھی نہیں کر رہا تھا کہ مطلب کیا دیکھے بندہ اس یہ اننگز کے اندر. کیونکہ دونوں بیٹسمین جو ہے وہ ایک دوسرے کے اوپر ڈال رہے تھے برڈن, اور پریشر بڑھتا جا رہا تھا, رن ریٹ بڑھتا جا رہا تھا, اور جو رنس کی ضرورت تھی, لیکن دونوں نے جو ہے بہت ہی ایک فضول قسم کی اننگز کھیلی. تو اس کے بعد جو ہے رضوان اور سعود نے یہ نیچے سے آ کے سہارا دیا اور کچھ جو گاڑی کو آگے بڑھایا, لیکن دونوں نے جتنا ہو سکتا تھا اتنا کیا تو صحیح, لیکن ظاہر ہے کہ یہ اسپنرز نے بھی ان کے کام دکھایا انڈیا کے, اور یہ آؤٹ ہو گئے دونوں, سعود اور رضوان. 46 کے اوپر آؤٹ ہوئے اور سعود نے یہ 62 رنز بنائے. اور سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ اگر میں دیکھوں پاکستان کی پوری اس بیٹنگ آرڈر میں سے تو جو ہے سعود شکیل جو ہے اس میں آتے ہیں, اور بابر اعظم آتے ہیں, اور باقی یہ نسیم شاہ کا سب سے زیادہ اسٹرائک ریٹ تھا. تو بابر اعظم کا اسٹرائک ریٹ بھلے زیادہ تھا, سب سے زیادہ تھا سعود شکیل اور نسیم شاہ سے بھی, لیکن پھر بھی اگر آپ میچ دیکھیں وہ, اور جو خاص طور پہ وہاں اسٹیڈیم میں میچ بیٹھ کے دیکھ رہے تھے ان کو جو ہے بہت اچھی طرح پتہ ہوگا کہ کس طرح کی اننگس تھی. تو میرے خیال سے تو یہ بالکل
ایک قابل قبول اننگز نہیں تھی. تو باقی بالنگ میں بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا حال ہوا, اور وہی پرانی کہانی جو ہوئی. شروع کے جو ہے 5-10 اوور میں تھوڑا سا اچھی بالنگ کی, سیم سوئنگ ہو رہی تھی بال, اس میں شاہین نے جو ہے روہت شرما کی وکٹ لے لی, اور وہ انہوں نے یارکر مس کر دی. روہت شرما نے فل لینتھ ڈیلیوری تھی وہ, اس کو وہ جو ہے مس کر گئے, پڑھ نہیں پائے. اور پہلے بھی اس طرح سے جو آؤٹ ہو چکے ہیں 2021 T20 ورلڈ کپ میں, آپ کو یاد ہوگا. لیکن اس کے بعد سے جو ہے جس طرح سے شبمن گل نے پارٹنرشپ لگائی شرییس ایئر کے ساتھ مل کر, تو وہاں سے کچھ چیزیں جو ہے گڑبڑ ہونا شروع ہوئیں, اور نظر آنے لگا کہ جو ہے اب تھوڑا سا معاملات ہاتھ سے نکل رہے ہیں. اور اس طرح جو ہے وہ بال پرانی ہوتی گئی. 15-20 اوورس کے بعد تو معاملات جو تھوڑا سے آسان ہو گئے, اور ڈیو کا بھی فیکٹر ہے ظاہر ہے. دبئی کے اندر آپ کبھی اگنور نہیں کر سکتے ڈیو کا فیکٹر, ہمیشہ جو ہے ہوتا ہے. خاص طور پہ اگر رات کے وقت جو میچ چل رہا ہو اور سیکنڈ اننگز چل رہی ہو, تو اس ٹیم کے لیے تو بلے بلے ہو جاتی ہے, اور معاملات بالکل آسان ہو جاتے ہیں. تو یہی کچھ انڈیا کے لیے ہوا, اور اس میں یہ دیکھا ہم نے کہ شبمن گل نے 46 رنز بنائے, لیکن آؤٹ ہو گئے وہ. البتہ 46 رنز تو بنائے لیکن آؤٹ ہو گئے ابرار کی ایک بڑی خوبصورت ڈیلیوری کے اوپر. باقی جو ہے ہاردک پانڈیا نے بھی تھوڑا سا چپ ان کیا, 8 رنز بنائے 6 بالوں میں. اور وراٹ کوہلی نے اور اکثر پٹیل نے میچ کو فنش کیا ایونچولی. وراٹ کوہلی کی ایک بہت ہی میچ ڈیفائننگ اننگز ہمیں دیکھنے کو ملی, اور فائنلی وہ یہ فارم میں واپس آ گئے, اور یہ ایک بڑا ان کا گرینڈ کم بیک پھر سے ہوا ہے. اور جس طرح سے جو ہے ہمیں پہلے سے ہی لگ رہا تھا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہی کم بیک کرنا ہے انہوں نے. شعیب اختر نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جو اگر آپ کو جو پتہ نہ ہو وراٹ کوہلی کو جو پاکستان کے خلاف میچ ہے تو وہ جاگ جائیں گے. تو واقعی وہ جو شعیب شیر کو جگانے والی بات تھی, اور وہی جو بالکل ہوا ہے. اور پاکستان کے بالرز بالکل جو کلولس نظر آئے ان کے آگے ایک بار پھر, جس طرح سے ہمیشہ ہوتا ہے. چاہے یہ کوئی سی بھی ٹیم ہو, وہ جو بے بس ہو جاتی ہے ان کے آگے ایک دفعہ وہ اگر سیٹل ہو جائیں تو بس وہی ہوا, اور یہ انہوں نے میچ جتوا دیا. اور 100 رنز بنائے انہوں نے 111 بالوں کے اندر. میرے خیال سے 100 یا 112 رن بنائے, اس طرح کی اننگس تھی 111 بالوں کے اندر. تو میچ فنش کیا انہوں نے, جو کہ جس کا سب کو بے صبری سے انتظار تھا, نہ صرف انڈین فینس کو بلکہ جو اوور دا گلوب جو ان کے کرکٹ فینز ہیں, بشمول میرے بھی. میں بھی ان کا یہ بہت بڑا مداح ہوں. بہت سارے لوگوں کو شاید پتہ ہوگا کیونکہ یہ مختلف جگہوں پہ میں ذکر کرتا رہتا ہوں اور پوسٹ لگاتا رہتا ہوں ان کے بارے میں, تو وہ پتہ ہوگا سب کو. تو بہرحال انہوں نے یہ ایک بڑی شاندار اننگز کھیلی جس کے بدولت انڈیا جو ہے یہ میچ جیت گیا. تو اب ظاہری بات ہے اس پہ جو ہے کافی میڈیا پہ کرٹیسزم ہو رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ہو یا پرنٹ میڈیا پہ ہو. اور یہ پاکستان ٹیم کا جو ہے اس کا چیمپئنز ٹرافی کی کیمپین بہت زیادہ باتیں ہو رہی ہیں اور ہوتی رہیں گی اگلے شاید 2-3 دن یا اس سے زیادہ. لیکن میرا خیال ہے کہ اس پہ جو ہے تھوڑا سا اور تیزی آنی چاہیے, اور باقاعدہ ٹائم آ گیا ہے کہ آواز اٹھائی جائے کہ یہ جتنے بھی یہ سینئر پلیئرز ہیں 4-5 جن کے بارے میں یہ بہت زیادہ بات ہوتی رہتی ہے اور اسپاٹ لائٹ میں بھی یہی رہتے ہیں, ان کے اوپر جو ہے وہ ایکشن ہونا چاہیے.
اور مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال سے کہ سب کو ہی پتہ ہے کہ کون سے ہیں وہ 4-5 سینئر پلیئرس، تو ان کے خلاف جو ہے وہ ایکشن لینے کی ضرورت ہے فل فور، اور ان سے اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے کہ کیوں پاکستان جو ہے اتنے ایونٹس ہو چکے ہیں، 7واں ایونٹ تھا یہ پاکستان کا، اور یہ آپ جتا نہیں سکے پاکستان کو، جتانا تو دور کی بات، چلیں جتائیں بھی نہیں آپ، لیکن سیمی فائنل تک بھی نہیں پہنچ سکا۔ یہ دوسرا ایونٹ ایسا ہوا ہے جس میں پاکستان جو ہے وہ مطلب سیکنڈ راؤنڈ میں بھی نہیں گیا، فرسٹ راؤنڈ سے باہر ہو گیا، تو یہ بالکل بھی جو ہے ایکسیپٹیبل نہیں ہے، اور جو ہے اس کا پوری طرح اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے اور بڑی اسٹرکٹلی ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ اب جو ہے لوگوں کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دل برداشتہ بھی ہوئے میچ کے بعد، مختلف جو ہے لوگوں کے انٹرویوز میں نے دیکھے، تو بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم نے تو اتنا پیسہ جو ہے لگایا تھا، انویسٹ کیا تھا ان کے اوپر، میچ دیکھنے آئے تھے ہم، اتنی مہنگی مہنگی ٹکٹیں لے کے، لاکھوں میں ٹکٹ لیں، اور انہوں نے اس طرح کی پرفارمنس دی ہے۔ تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے۔ اگر اپنے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر لیں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو سب نوٹیفیکیشن ملتی رہیں۔ جلد ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔